کھول کے سنانا. ما زال ریشک ناعما، اللہ ہمیشہ تیری جوانی کو سدا بہار رکھے. ولا زلت فی خضراء غدا نظیرها، اور تو ہمیشہ بہار دیکھے، کبھی خزاں کا منہ نہ دیکھے، کہ تجھے دانا دن کا چگنے میں کبھی تنگی نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے. اب یہ باتیں کبوتر کو کہنے کو تک بنتا ہے؟ ہاں، عشق میں یہ تک بنتا ہے. تو روزہ عشق پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ عشق مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے معشوق کا دیدار کروں. پھر وہ دیوانہ وار دوڑتا ہے محبوب کی طرف، پھر وہ کپڑوں سے بے نیاز ہوتا ہے، زیب و زینت سے بے نیاز ہوتا ہے. پھر وہ سارا حلیہ اللہ عاشق کا بناتا ہے. کپڑے اتار دے، 2 چادروں میں آ جا، ٹوپی پگڑ بھی اتار دے، یہ بھی عزت کی چیز ہے. یہ ٹوپی پگڑی عزت کی چیز ہے، تو ننگے سر پھرنا پتہ نہیں کہاں سے یہ آ گیا. ٹوپی پگڑی عزت کی چیز ہے، ننگے سر پھرنا ذلت کی چیز. میرے والد گاؤں میں کوئی ننگے سر ہوتا اسے جوتے مارنا شروع کر، صرف فلانے. کسی کو جب تک میرا باپ زندہ تھا کسی کو جرت نہیں تھی ننگے سر گاؤں میں آ گئے. دستار کیا گئی، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ چلا. کہا یہ عزت کی چیز ہے، اتار دو. یہ کپڑے سے وہ زینت ہے، اتار دو. ننگے پاؤں آؤ. پھر شاید راستے میں پتھر تھے تو کہا اچھا چلو ایسا جوتا پہنا جو صرف برائے نام جوتا ہو، چلو تمہیں تمہارے پاؤں کو اوپر سے بچائے، گرمی سردی سے بچائے. اور آپ کیسے آؤ؟ خوشبو نہیں لگانی، تیل نہیں لگانا، کنگھی نہیں کرنی، بیوی کو محبت کا بول بھی نہیں بولنا ہے. اب صرف تو عاشق ہے اور میں تیرا مطلوب ہوں، تو میرے عشق میں دیوانہ بن کے آ. اور جو دیوانہ ہوتا ہے نا وہ زور زور سے چیختا چلاتا ہے. ہمیں کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، مجھے آہستہ آہستہ پکارا کرو، میں سب سنتا ہوں، دل کی دھڑکنوں سے بھی اٹھنے والی پکار سنتا ہوں، مجھے آہستہ آہستہ پکارا کرو. اور جب حج کے لیے عاشق بنایا تو صحابہ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک. تو جبریل آیا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں پاگلوں کی طرح پکارو، چیخ چیخ کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے زور سے پکارو کہ یہاں تمہارا دیوانہ پن دیکھنا چاہتا ہے. کہ بس اور اب دیکھو نا، اللہ اکبر، میں یوں کھڑا ہوں یا بیٹھا ہوں، آپ کہو گے مولوی صاحب عبادت کر رہے ہیں. میں نے قرآن کھولا ہے تو آپ کہیں گے مولوی صاحب عبادت کر رہے ہیں. میں تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہوں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب ذکر کر رہے ہیں. میں دعا مانگ رہا ہوں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب بندگی میں دعا مانگ رہے ہیں. یہ ایک گھر کے پھیرے لگانا، یہ عبادت کا کون سا سلیقہ اور طریقہ؟ پھیرے لگ رہے ہیں اور پہلے 3 چکروں میں جھومو گھومو، کندھا بھی ننگا کر دو اور دیوانہ وار چکر لگاؤ. چکر لگانا تو کوئی بندگی کا نہ سلیقہ، نہ طریقہ، نہ قرینہ. یہ کیا ہے؟ یہ دیوانگی کا سب سے بہترین سلیقہ ہے، طریقہ ہے، قرینہ ہے کہ اب تم ڈھونڈو کدھر ہے میرا محبوب، کدھر ہے طواف اللہ کی دیدار کی شکل، کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے. خواجہ غلام فرید ہمارے اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، نٹھی دل کو دیوان ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوساں. یہ طواف کی انتہا ہے کہ اللہ کو ڈھونڈنا کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے. تیرے کوچے اس بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا. یہ اللہ کی طلب کا سفر بن جاتا ہے. یہ یوں سارے 5 ارکان آپس میں جڑ ہوئے ہیں اور اللہ سے ملا دیتے ہیں کہ کلمہ توحید یہ کلمہ معرفت ہے. نماز اور زکوٰۃ اس میں محبت پیدا کرتے ہیں، روزہ اس میں عشق پیدا کرتا ہے، اور حج پھر دیدار کی تڑپ اور تمنا لے کر آتا ہے. اور اس لیے کہ ہر عمل دیوانوں جیسا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کر، اپنی اسلام آباد کی مسجد میں جاؤ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ. اور جب اللہ کے سب سے بڑے گھر میں مسجد میں آؤ تو اللہ کا نبی کہتا ہے سب سے بہترین حاجی وہ ہے جس پر میل سب سے زیادہ چڑھی ہوئی اور جس پر جوئیں گر رہی ہوں. وہ تو احرام باندھتے تھے نا بڑی دور سے، پھر پیدل آتے تھے، پھر 2 ہفتے احرام میں چلتے تھے. ہمارا احرام تو تھا نہیں کہ چلو جی احرام میقات آنے والا ہے احرام باندھ لیں، تو لوگ جہاز میں اپنے احرام باندھے اور آدھے گھنٹے بعد وہ مکے پہنچ گئے. وہ تو
کہاں سے احرام بنتے تھے، پھر وہ پیدل چلتے تھے، اب تیل لگانے کی اجازت نہیں، کنگھی کرنے کی اجازت نہیں، بال بڑے ہوتے تھے، جوئیں پڑ گئی ہیں، اب جوں کو مارنے کی اجازت نہیں۔ کبھی پاگل کو دیکھا کہ وہ جوئیں تلاش کرے اور ان کو مارو کر، بس ایک کے دیوانے بن جاؤ۔ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چو اصولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ تو یہ یوں سارے پانچوں ارکان آپس میں جڑے ہوئے ہیں جو اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اللہ کے قدموں میں پہنچا دیتے ہیں۔ کلمہ توحید یہ معرفت ہے، پہچان پہچان۔ پھر ملاقات، 5 وقت کی روزانہ ملاقات، گھر میں جانا، یہ محبت کو بڑھاتا ہے، تو وہ محبت بنتی ہے، پھر مال لگنے سے محبت بڑھتی ہے، پھر جان جب کھپتی اور تپتی ہے اور بھوک اور پیاس میں جلتی ہے تو وہ محبت عشق میں بدلتا ہے، وہ عشق پھر دیدار کے جذبے پیدا کرتا ہے، اس کی عملی شکل پھر حج بنتا ہے کہ لوگ دیوانہ وار چلتے ہیں۔ جہاز تو اب آئے ہیں، لوگ پیدل جاتے تھے اور ایک سال ان کو خالی راستے میں لگ جاتے تھے، کہاں سے وہ چلتے تھے اور کہاں سے وہ احرام باندھتے تھے۔ تو جب وہ بیت اللہ کو دیکھتے تھے، ان کے تو دیکھنے کے ان کی نظر ہی اور ہوتی تھی۔ کتنے لاکھوں لوگ بیت اللہ کو دیکھ کے جان کی بازی ہار گئے، لاکھوں انسان، بڑی بڑی ہماری تاریخ، بیت اللہ کا پردہ پکڑا اور جان نکل گئی، سہار نہ سکے۔ عشق کا جب دریا موج میں آیا تو ظرف سہار نہ سکے۔ تو بھائیو، اللہ میرا مطلوب ہے، پھر اللہ کا دیدار یہ طلب بن جاتا ہے، یا اللہ میں تجھے پالوں، میں تجھے پالوں، میں تجھے پالوں۔ اس لیے اللہ نے اپنا گھر، میں کل ہی سوچا، میں ابھی عمرے سے آ رہا ہوں، یا اللہ تو نے اپنا گھر کدھر بنایا؟ نہ کوئی سڑک سیدھی، نہ کوئی راہ سیدھا، اونچے پہاڑ، تنگ وادیاں، نہ پانی نہ سبزہ، حالانکہ قریب شام تھا، سرسبز، خوبصورت حسین وادیاں، قریب فلسطین تھا، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، خوبصورت وادیاں، قریب عراق تھا، کھلے میدان، ایران تھا، اوپر یورپ تھا، کسی خوبصورت جگہ تو اپنا گھر بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ یوں چاہتا ہے کہ جیسے میں وحدہ لا شریک ہوں، میری محبت بھی وحدہ لا شریک ہو، میری محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، لہذا جو مکے کو آئے صرف میری طلب میں آئے، یہ نہ ہے کہ وہاں وادی بڑی خوبصورت ہے، آبشار بڑے خوبصورت ہے، وہاں کے پھول بڑے خوبصورت ہیں، ہالینڈ چلو وہاں پھول بڑے خوبصورت ہیں، اور کینیڈا چلو وہاں نیاگرا فال بڑی خوبصورت ہے۔ ادھر کچھ نہیں ملے گا سوائے اللہ کے، آؤ گے تو صرف اللہ کو پاؤ کہ تھکو کھپو تپو۔ میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ پہ کہ پھر یہ ایسا عمل بنایا اللہ تعالیٰ نے حج کا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل 2 نبیوں سے کہا طہر بیت للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ جب آپ کے گھر میں ایک تو عام روزانہ مہمان آتے رہتے ہیں، وہ خاص اہتمام نہیں ہوتا، اور کوئی بڑا مہمان آنے والا ہو تو سارے گھر کی سیٹنگ بدلی جا رہی ہوتی ہے، صفائی ہو رہی ہوتی ہے، یہ ٹھیک کرو، یہ ٹھیک کرو، یہ یہاں رکھو، یہ یہاں رکھو، سارے گھر پر ایک دوبارہ اثر نو اس کو ترتیب دیا جا رہا ہوتا ہے کہ مہمان خصوصی آ رہے ہیں۔ یہ حج پہ جانے والے ایسے مہمان خصوصی ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا دونوں اٹھو، ایک خلیل ایک ذبیح کا اٹھو اور میرے گھر کو صاف کرو، میرے گھر کا طواف کرنے والے آ رہے ہیں۔ 2 نبیوں سے گھر کی صفائی کروائی۔ تو اس وقت ہمیں ایک عمل سے گزر رہا ہے جس کا نام ہے روزہ، روزے سے گزر رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے بنایا ہے، لیکن یہ 12 مہینوں میں، یہ رمضان کا مہینہ 12 مہینوں میں ایسا ہے جیسے یوسف علیہ السلام اپنے 12 بھائیوں میں ایک تھے، سارے یعقوب کی اولاد ہیں، لیکن اس میں یوسف جدا اور ممتاز تھے۔ ایسے یہ 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں،
اس میں رمضان